الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے کہ رب تعالی اس عظیم مبارک دن ہم سب کو یہاں بیٹھنے، سننے، سنانے محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر، وہ پاک پاز اور معصوم عن الخطا پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور باپ کی محبت، باپ کی شفقت، باپ کا پیار اپنے بیٹے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تھا وہ بڑا بے مثال تھا. جب بھائیوں نے اجازت مانگی کہ ابا جان آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور گھر کے اندر اس کا چلنا پھرنا رہتا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اتنے بڑے بھائی قوت والے اور طاقت والے ہیں، ہم اپنے بھائی کو باہر لے جائیں گے، کچھ کھلائیں گے، پلائیں گے، کھیل کود کریں گے، یہ خوش ہوگا. لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے انہیں اجازت دی. فرمایا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ ان کو بھیجوں، یوسف تو میری زندگی ہے، یوسف تو میری حیات ہے، یوسف کو دیکھے ہوئے بغیر میں باپ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ اس کو میں آپ کے ساتھ بھیجوں.
بھائیوں کی یہ چال، بھائیوں کی یہ تدبیر جو آپس کے اندر یہ چل رہی تھی کہ باپ کی محبت، باپ کی شفقت، جو پیار ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ حسد کی بیماری جو بھائیوں کے اندر آئی، اس حسد کے اندر یہ بھائی مبتلا ہوئے، اپنے بھائی کے بارے میں برا خیال کرنے لگے، اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچنے لگے کہ باپ کی توجہ اور باپ کی جو نگاہ ہے یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائے۔ تو باپ تو بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب سارے بھائیوں کا یہ مشورہ طے ہو گیا کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں ڈالنا بلکہ قتل نہیں کرنا، اسے اندھے کنویں کے اندر ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر گھر سے باہر چلے گئے، جو ان کی تدبیر تھی، جو ان کی چال تھی، اس تدبیر کو، اس چال کو انہوں نے پورا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وحی کر دی ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ ایک وقت آئے گا کہ جتاؤ گے تم ان کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کی جو حرکت، ان کا جو یہ فعل ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وحی، یہ کون سے درجے کی وحی تھی؟ ابھی تو وہ معصوم تھے، نابالغ تھے، چھوٹے تھے۔ تو علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک گروہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہاں کنویں سے ہم نکال کر آپ کو ایک بادشاہی تخت پر بٹھائیں گے۔ علماء کا ایک گروہ نے یہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ضرور جتاؤ گے کہ تم مجھے کہاں ڈال کے گئے تھے، اللہ نے مجھے کہاں بٹھا دیا ہے۔ تمہاری سوچ، تمہاری تدبیریں، تمہاری چالیں، تمہارے مکر و فریب کیا تھے؟ تو اللہ کی تدبیر عظیم شان کیا تدبیر تھی اور کیا چال تھی، اللہ نے دکھایا دنیا کو۔ اور یعقوب جیسا باپ، صبر کرنے والا پیغمبر، جو اپنے بیٹے سے بے حد محبت رکھنے والا، پیار کرنے والا، تو فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں ابھی اپنے فعل کا علم نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ اس سے بے خبر تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت کتنی بڑی عزت عطا فرمائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، جب واپسی گھر ہوئی تو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا أباهم عشاء يبكون جب ان کی یہ تدبیر اور ان کا سوچا سمجھا یہ منصوبہ
اپنے بھائی کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جب ڈال دیا گیا، کنویں کے اندر سارے بھائی رضامند ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں کہ یوسف پیغمبر کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب گھر واپسی کے لیے آتے ہیں، سب بھائی یہ مشورہ کر کے آتے ہیں کہ جب باپ کے سامنے جانا ہے تو روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، چلاتے ہوئے آنا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کنویں کے اندر ڈال کر اپنے محبوب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بیٹے وہ آتے ہیں روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، فرمایا قالوا یا ابانا انا ذهبنا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم کھیل کود کے اندر لگے ہوئے تھے۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اس جنگل کے اندر، اس وادی کے اندر دوڑ کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ فرمایا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یہ مشورہ کر لیا یہ جو ہمارے پاس سامان موجود ہے کھانے کا، پینے کا، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، یہ دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ اس سامان کے ساتھ ہم یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیں۔ یہ ان کی جھوٹی تدبیر تھی، کنویں میں تو انہوں نے پہلے ڈال دیا تھا، یہ جھوٹ بنا کے سب بھائیوں نے مشورہ کیا تو قرآن نے ان کی ایک ایک بات کو نوٹ فرمایا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے ابا حضور کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دوڑ کے اندر مبتلا ہو گئے، کھیل کے اندر لگے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کی نگرانی کے لیے ہم نے بٹھا دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جب ہم واپس آئے دوڑ کے مقابلے میں دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام زخمی حالت کے اندر، یوسف علیہ السلام خون کی حالت کے اندر ہے، روح پرواز کر گئی ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اے ابا جان، ہم سچ بول رہے ہیں، یقیناً آپ ہماری بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے، ہم تو سچے ہیں، یہ ہمارا بھائی تھا، ہم ان کے بڑے خیر خواہ، ہم ان کی اچھی سوچنے والے، تدبیر کرنے والے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں لیکن آپ ہماری بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، خود پہلے کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے، انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لگا لائے وہ اس کی قمیص پر خون جھوٹ موٹ کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سچ دکھانے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا آیا تو بھیڑیا کھا گیا گا، اور انہوں نے آپس کے اندر بھائیوں نے مشورہ طے کر لیا آخر بھیڑیے نے جو کھایا ہوگا خون کہاں سے لایا جائے، اور انہوں نے ایک بکری ذبح کیا، بکری کا بچہ ذبح کر کے اس قمیص کے اوپر سارا خون رنگ دیا۔
قمیص کو سارا خون لگا دیا، قمیص بھی ساری خون سے رنگ لت پت ہے، وہ باپ کے پاس لے ہے۔ باپ نے کیا جواب دیا جب قمیص کو دیکھا؟ فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا گھاڑ لیے تمہارے نفس نے یہ بات، میرے بیٹے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑے نے کھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیسی قمیص ہے؟ جب دکھائی قمیص خون سے لت پت تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ بھیڑیا اتنا بڑا چالاک ہے، بڑا تیز دماغ رکھنے والا ہے، اس نے ایسے بغیر پھٹی ہوئی قمیص ایسے اتار لی اس نے جسم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑے نے کھایا ہوتا تو قمیص پھٹی ہوئی ہوتی، اس کے مختلف ٹکڑے ہوتے، یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے بغیر قمیص جو ہے صحیح سلامت اتار کے اسے کھا لیا؟ فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہاری سوچ، یہ تمہاری چال، یہ تمہاری تدبیر، یہ تمہارا مکر و فریب جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے، تمہارے جھوٹ کے اوپر میں اللہ کا پیغمبر صبر ہی کر لیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے اسے محبوب پیغمبر بنانا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مکر و فریب کر کے چال کے جھوٹ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہو کہ وہ انہیں بھیڑیا کھا گیا؟ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ میں پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام باپ کی حیثیت سے یہ بتا رہا ہوں، مجھے تمہاری زبان پہ یقین نہیں ہے، تمہاری تدبیر، تمہاری چالیں، تمہارے مکر و فریب سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک کائنات نے پیغمبر بنانا ہے، نبوت عطا فرمانی ہے، رسالت عطا فرمانی ہے، محبوب پیغمبر بنا کے ایک وقت کا بادشاہ انہیں بنا کے رکھ دینا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اب میری امیدیں اور میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہے، میں اللہ کی ذات کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اللہ کی ذات سے مدد مانگنے والا ہوں، میں اللہ کی ذات کو مشکل کشا سمجھنے والا ہوں، میں اللہ کی ذات کو حاجت روا سمجھنے والا ہوں، میں اللہ کی ذات کی تدبیروں پر، میں اللہ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والا، ہر کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں، وہی سب کچھ کرنے والا، بچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا واللہ المستعان، میں تو اللہ کی ذات سے مدد کرنے والا ہوں، میں اللہ کی ذات کو پکارنے والا ہوں، جس طرح اس نے معصوم پیغمبر یوسف علیہ السلام میرا پیارا لخت جگر مجھے عطا فرمایا، انہیں زندگی بھی دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اللہ میرا وہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرور میرے ساتھ ملاقات کرائے گا، لہٰذا میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں۔ فرمایا میری مدد، میرا یقین جو اللہ کے اوپر ہے، میں تمہارے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ دیکھیں وہ اللہ کے پیغمبر کسی اور ہستی کے پاس نہیں چلے گئے کہ ہاں کوئی اور پیر ہو جو تعویذ لکھنے والا ہو اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس لا دے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نے دیکھا، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کمزور عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا تھا، رشتہ داروں کا ایک بچہ گم ہو گیا، ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، پیر صاحب کے پاس چلے گئے، تعویذ لے۔ اس مولوی صاحب نے کہا، پیر صاحب نے کہا اس تعویذ کو جو ٹوکے والی مشین ہوتی ہے نا اس کے ساتھ باندھیں،
روزانہ اس کے چکر لگائیں، جب آپ اپنے گھر کی طرف اس کو پھیریں گے وہ بچہ قریب آتا آتا گھر آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو الٹا پھیریں گے یہ واپس چلا جائے گا۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے نظریات، یعنی اسلام کے اندر ایسی سوچ، ایسے نظریے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تعویذ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا یہ سب کچھ کرنے والے ہوتے یہ کاغذ، تو کب کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، امریکہ ہمارے اوپر قابض نہ ہوتا، یہ ملک تہس نہس ہو جاتا۔ لیکن ہمارے یقین اور ہمارے بھروسے کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ پریشانی آئی، اپنے لاخت جگر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، میری امیدیں، میرے بھروسے تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ جب انسان کا توکل، بھروسہ مضبوط اللہ کی ذات کے اوپر ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد ایسی غیب کی طرف آتی، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی نصرت کہاں سے آئی ہے، اللہ کی مدد کہاں سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی شان اور شوکت والی ذات ہے۔ تو ٹائم بھی مکمل ہو گیا، اگر کہتے ہیں تو آگے مکمل کر لیتے ہیں، ورنہ اسی پر سٹاپ کرتے ہیں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ، اگلے جمعے کو کر لیں انشاءاللہ۔ جی آپ کی رائے ہو، اگر ناراض نہ ہوں تو ہم تو آپ کے پابند ہیں۔ جی اچھا چلو پھر تھوڑا سا کر لیتے ہیں، 5 منٹ آپ کے لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو اللہ کی ذات کو پکارنے والا، بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ کی مدد کا امیدوار ہوں، اللہ سے مانگنے والا ہوں، اللہ اس مشکل کے اندر میری مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، اللہ کی مدد دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی یہ سوچ، ان کی یہ تدبیر، ان کا یہ خیال، قافلے والے قرآن کہتے ہیں وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، قافلے والوں کا وہاں گزر ہوا، تجارتی قافلہ تھا۔ ایک قافلے والے کے سربراہ نے کہا جاؤ وہاں اس کنویں کی تلاش کرو، وہاں پانی لے کر آؤ۔ جب وہاں قافلہ اس کنویں کے پاس پہنچا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، جب اس بندے نے ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر، فوراً بول اٹھا قال یا بشرا ھذا غلام، او اللہ کے بندے مبارک ہو، مبارک ہو، خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو، یا بشرا ھذا غلام، اللہ نے ہمیں بہترین خوبصورت لڑکا عطا فرمایا، جو اتنے حسن و جمال کا لڑکا، بڑے پیکر و اخلاص والا شریف النفس لڑکا لگ رہا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جو کنویں کے وقت باتیں کی گئی تھی، جو گفتگو کی تھی، وہ بھی مالک کائنات نے اس قرآن کے اندر نقل فرمائی۔ فرمایا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ، انہوں نے پونجی سمجھ کر، انہوں نے خزانہ سمجھ کر اپنے پاس چھپا لیا۔ فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ کی ذات ان تدبیروں کو، ان چالوں کو، ان مکر و فریب کو، ان قافلے والوں کے دلوں کو جاننے والی ذات ہے۔ فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، قافلے والے تجارتی قافلہ وہ آپس کے اندر مشورہ کرنے لگا، لڑکا بھی اللہ نے خوبصورت عطا فرمایا، بڑے مہنگے داموں جو ہے فروخت ہوگا، بڑی قیمت اس کی لگے گی، بڑا سرمایہ آئے گا،
بڑی تجارت ہوگی، لہٰذا اس قافلے اس لڑکے کو بیچ دیا جائے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، لیکن انہوں نے جلدی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قافلہ نہ آ جائے، کوئی اور قوم کے لوگ نہ آ جائیں، وہ قبضے کے اندر نہ لے لیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس لڑکے سے بیزار اس وجہ سے ہوئے کہ کوئی اس لڑکے کو قبضہ نہ کر لے۔ منڈیوں کے بازاروں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلانات لگ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہو رہے ہیں، کوئی اگر اس کو لینا چاہے، کوئی اگر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو اتنی قیمت ادا کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، جو مصر کا بادشاہ تھا، جب اس نے دیکھا منڈی کے اندر آیا تو بولیاں لگ رہی تھی، کسی نے کیا دراہم لگائے، کسی نے کیا دراہم لگائے۔ اس نے دیکھا لڑکا تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا شریف النفس، بڑے عزت والے گھرانے سے اس کا تعلق لگتا ہے، تو اس نے فوراً سب سے زیادہ بولی مانگی اور قیمت لگا دی کہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا وہ پیغمبر مصر کے بازاروں کے اندر بکنے لگا، اور جب وہ مصر کا بادشاہ گھر لے کر جاتے اپنی بیوی سے کہتا ہے لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، یہ بڑا عزت دار گھرانے سے لگتا ہے، شریف بچہ لگتا ہے، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا خیال رکھیں۔ اپنی بیوی کو عزیز مصر کہتا ہے یہ بڑا شریف لڑکا ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین الجمیل بھی ہے، آج تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ لِأَكْرِمِي لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا، ہو سکتا ہے یہ لڑکا، یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وہ وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیا آگے واقعات چلتے رہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔